قبلہ وہ بیت المقدس رہا ہے، اور یہ نبی جو ہے اس کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر کے پہلے کچھ عرصہ بیت المقدس بھی رہا ہے اور اب تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف رخ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ سچا نبی ہوتا تو جو پہلے نبی تھے تو ان کا جو قبلہ رہا ہے تو یہ بھی اسی کے اوپر رہتا، اس کا قبلہ تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس شبہ کا تفصیلی جواب جو ہے وہ آ رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلہ سے کہ جس قبلہ پر یہ پہلے موجود تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، نیچے لکھ لیں علت اولا اجمالی، علت اولا اجمالی۔ اے نبی تو کہہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ جدھر رخ کرنے کا حکم دے دے تو ادھر ماننا ہے۔ پہلے اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا تو ادھر مان لیا، اب اگر اللہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اب ادھر مانیں گے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے وہ ماننا ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر طرف موجود ہیں، باقی اللہ نے قبلہ کس چیز کو بنانا ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ایک درمیانی امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں کو بتانے والے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تم پر بتانے والا۔ ہم تمہیں ایک اعلیٰ قبلہ کی طرف پھیر رہے ہیں، جس طرح ہم نے تمہیں امت بھی تو بڑی اعلیٰ بنایا ہے نا، اعتدال والی امت بنایا ہے، معتدل درمیانی امت بنایا ہے، ایسی امت بنایا ہے کہ لوگوں کو حاجت ہے کہ وہ تم سے پوچھیں اور تم ان کو بتاؤ، لیکن تمہیں کوئی حاجت نہیں کہ تم کسی اور امت سے پوچھو۔ تم صرف اپنے نبی سے پوچھنے والے، تم کو بتانے والا صرف تمہارا نبی، اور تم جو ہے باقی جہانوں کے لیے بھی جو ہے وہ آگے پیغام پہنچانے والے، حال بتانے والے۔ تو تم جس طرح تمہارا قبلہ بڑا اعلیٰ بنایا جا رہا ہے اس طرح خود تمہارا اپنا بڑا مقام اعلیٰ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، علت ثانیہ تفصیلی، علت ثانیہ تفصیلی۔ اور ہم نے نہیں کیا اس قبلہ کو کہ جس کے اوپر تو تھا، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اس سے ہٹ کر کے کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ دو انداز میں کیا جاتا ہے۔ اصل میں دو مکاتب فکر ہیں یہاں پر۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحویل قبلہ ایک دفعہ ہوئی ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ تحویل قبلہ 2 دفعہ ہوئی ہے۔ جو ایک دفعہ تحویل قبلہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور میں بھی قبلہ بیت المقدس تھا، مدنی دور کے ابتدائی حصے میں بھی بیت المقدس رہا 16-17 مہینے جب تک یہ حکم نہیں آیا، اور پھر جس وقت یہ حکم آ گیا تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ ہو گیا۔ یہ ایک مکتب فکر ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ تحویل قبلہ ایک دفعہ ہوئی ہے، مکی دور میں اور ابتدائی مدنی دور میں بیت المقدس قبلہ تھا اور مدنی دور میں بیت اللہ ہو گیا۔ یہ ایک رائے ہے۔ اب یہ جو رائے ہے نا، تو جو اس رائے کے قائلین ہیں ان کے نزدیک ترجمہ یہ ہوگا
کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں ہم نے کیے رکھا، آج تک تجھے کیے رکھا، القبلۃ وہ قبلہ کہ جس کے اوپر تو تھا، یعنی بیت المقدس. تو پھر قبلہ سے مراد ہو جائے گا بیت المقدس. الا لنعلم، تاکہ اب ہم جو قبلہ بدل رہے ہیں تو اس کے بدلنے کے وقت ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے کہ جو الٹے قدموں ایڑی کے بل پھرتا ہے. تو ایک ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اور نہیں ہم نے کیے رکھا وہ قبلہ کہ جس کے اوپر تو تھا، مگر یہ کہ قبلہ کے تبدیل ہونے کے وقت ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون ایڑیوں کے بل الٹا پھرتا ہے. دوسرا مکتب فکر ان کا کہنا ہے کہ نہیں، تحویل قبلہ 2 دفعہ ہوئی ہے. مکی دور میں قبلہ تھا بیت اللہ، جس وقت مدینہ آئے تو قبلہ ہو گیا بیت المقدس. تو ایک دفعہ یہ تحویل قبلہ ہوئی، پھر 16-17 مہینے بیت المقدس قبلہ رہا، اور پھر جب یہ سورہ البقرہ کی یہ آیات آئیں تو پھر دوبارہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا. اللہ اللہ. اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں کیا ہم نے اس قبلہ کو، التی کنت علیہا کہ جس کے اوپر تو پہلے بھی کبھی تھا، الا لنعلم مگر یہ اس لیے کیا تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کر رہے اور کون ہے کہ جو الٹے قدموں پھر رہے. درمیان میں ہم نے قبلہ تبدیل کیا تھا، دوبارہ ہم اسی پر لے آئے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کرنے والے کون اور ایڑیوں کے بل پھرنے والے کون ہیں. تو یہ 2 مکاتب فکر ہیں. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحویل قبلہ 2 دفعہ قرار دینا یہی غالباً اولا ہے، باقی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. مکہ کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ تھا، وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا. دیکھیں مدینہ جو ہے، مدینہ کے شمال میں ہے مکہ اور مدینہ کے جنوب میں ہے مدینہ بیت المقدس. اب مدینہ سے تو یہ ممکن کوئی نہیں کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو، اور یا بیت اللہ کی طرف رخ کریں تو بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو. مدینہ میں تو یہ چیز ممکن کوئی نہیں. لیکن مکہ کے اندر چونکہ بیت اللہ کے قریب ہیں، اب بیت اللہ کے ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ادھر بھی. تو اگر بیت اللہ کے شمال کی سمت میں بندہ کھڑا ہو تو رخ اس کا ہو جائے گا جنوب کی طرف، اور بیت اللہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جنوب کی طرف جو ہے وہ بیت المقدس وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو مکہ کے اندر یہ ممکن تھا کہ خانہ کعبہ کے شمال کی طرف بندہ کھڑا ہو جائے اور دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ ہی کرتے تھے. لیکن اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر کبھی کس جگہ پر ہیں، کبھی کس جگہ پر ہیں، کبھی کہاں نماز ادا کرنی پڑی ہے، کبھی کہاں. تو ہر وقت یہ اہتمام کرنا کہ دونوں قبلے سامنے آ جائیں، جبکہ مکی دور میں کبھی طائف تک بھی گئے ہیں، تو ہر وقت یہ اہتمام کرنا یہ تو ممکن ہی نظر نہیں آتا. تو یہ چیز جو ہے وہ پوری طرح ممکن نظر نہیں آتی. مکی دور میں اگر بیت اللہ کو قبلہ مانا جائے، مدنی ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ مانا جائے، اس میں کوئی اشکال والی بات بھی کوئی نہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک شریعت کا کوئی نیا حکم
جو ایک نئی شریعت آ رہی ہے اس کا کسی مسئلے کے اوپر کوئی حکم ابھی سامنے نہ آیا ہو تو پہلی شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب مکہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو مکہ کے اندر شریعت ابراہیمی کے قائلین موجود تھے، اگرچہ انہوں نے ابراہیمی دین کے اندر تبدیلیاں کر لی ہوئی تھی، تحریفات کر لی ہوئی تھی، شرک شروع ہو گیا ہوا تھا، لیکن بہرحال یہاں دین ابراہیمی کے قائلین تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہ بیت اللہ تھا، تو دین ابراہیمی کے قائلین ان کا قبلہ بیت اللہ، تو یہاں پر چونکہ پہلے سے بیت اللہ قبلہ چلا آ رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی چونکہ ابھی کوئی مستقل حکم قبلے کا نہیں دیا گیا تو پھر بیت اللہ ہی قبلہ رکھا گیا۔ یہاں پہ مدینہ کے اندر جب تشریف لے آئے، مدینہ کے اندر جو مذہبی طبقہ تھا وہ یہودیت پر مشتمل تھا، اور یہودی جو ہیں تو ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو گویا کہ جس شریعت کے ماننے والے یہاں موجود تھے اس شریعت کا قبلہ بیت المقدس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا۔ تو یہاں پر چونکہ سابقہ شریعت اس کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو جب تک اپنے قبلے کا حکم نہیں آیا تو بیت المقدس کی طرف رخ کیا گیا۔ تو اس کے اندر کوئی اشکال والی بات نہیں ہے کہ تحویل قبلہ 2 دفعہ ہوئی ہو، مکہ کے اندر شریعت ابراہیمی کا لحاظ کر کے بیت اللہ کو قبلہ رکھا گیا ہو، مدینہ کے اندر شریعت موسوی کا لحاظ کر کے بیت المقدس کو قبلہ رکھا گیا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، تو 2 دفعہ تحویل قبلہ یہ غالباً زیادہ صحیح قول ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ 1 دفعہ تحویل ہوئی ہے یا 2 دفعہ ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں ہم کر رہے اس قبلے کو، یعنی اب ہم کرنے لگے ہیں، تبدیل کرنے لگے ہیں دوبارہ اس قبلے کو کہ جس پر پہلے بھی کبھی آپ تھے، اللہ مگر اس لیے کہ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون ہے کہ جو ایڑیوں کے بل پھرتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ تو بھائی سب کچھ پہلے ہی جانتے ہیں، تو یہاں پر یہ لفظ کیسے آگے کہ اللہ کہتے ہیں ہم جان لیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت غالباً تفسیر مدارک کے اندر یہ بات لکھی ہے، قاضی منصور کے حوالہ سے اس کا خلاصہ جو ہے میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ازل سے ہی سب کچھ پتہ ہے، لیکن پتہ کیا ہے؟ ہر چیز کے متعلق کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ پتہ ہے، لیکن جو کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اب یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ اگر ازل سے ہی یہ معلوم ہو کہ یہ ہو گیا ہے تو یہ تو علم غلط ہوگا، کیونکہ اس وقت ابھی ہوا ہے کوئی نہیں۔ تو جس وقت ابھی نہیں ہوا کوئی کام تب تک علم جو ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ معلوم کی حیثیت کے مطابق وہ یہ بتلائے کہ یہ ہوگا، لیکن جو کوئی کام ہو جاتا ہے اب معلوم کی حیثیت بدل گئی ہے، پہلے معلوم تھا مستقبل کے حوالہ سے، اب وہ ہو چکا تو وہ ماضی کے حوالہ سے ہو گیا، تو معلوم کے بدلنے سے یہ فرق پڑتا ہے۔ علم اللہ کا تو پہلے سے ہے سارا، لیکن وہ علم ہوگا کے متعلق تھا، ہو گیا کے متعلق نہیں تھا۔ اب جو کوئی چیز ہوتی جا رہی ہے تو پھر یہ بھی علم ہے کہ اب یہ بھی ہو گیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اصل میں تغیر جو ہے وہ معلوم پر آتا ہے، علم میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ یہ بہت بھاری چیز ہے مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور اللہ نہیں ہے کہ ضائع کریں تمہارے ایمان، بے شک اللہ لوگوں کے اوپر شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔
قد نرا تقلب وجہک، ہم نے دیکھ لیا تیرا چہرہ پھیرنا آسمان کی طرف، ان قریب ہم پھیر دیں گے تجھے اس قبلے کی طرف کہ جس کو تو پسند کرے گا، فولے پس پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، ایک دفعہ حکم ہوا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو، یہ دوسری دفعہ حکم ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، علت ثالثہ اجمالی، علت ثالثہ اجمالی، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو نبی آخری آنے والا ہے، ان کو یہ پہلے سے پتہ تھا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ ذو قبلتین ہوگا، وہ دو قبلوں کی طرف رخ کرے گا۔ تو یہ سابقہ کتابوں کے اندر پیشین گوئی پہلے سے موجود ہے، تو ان کو تو پہلے سے پتہ تھا، تو اہل علم جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں کہ جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تو لے آئے ان کے پاس کہ جن کو کتاب دی گئی، ہر قسم کی آیت بھی، ہر قسم کا نشان بھی، ما تبعوا قبلتک، تو اے نبی وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور اے نبی نہ تو پیروی کرنے والا ہے ان کے قبلے کی، کیونکہ تجھے اللہ حکم دے رہا ہے مسجد حرام کا، تو تو نے تو اب اسی کی پیروی کرنی ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور وہ خود بھی تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہودیت کا قبلہ کچھ اور ہے، عیسائیت کا کچھ اور ہے، اگرچہ دونوں کا بیت المقدس قبلہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن بیت المقدس کا یہودیت کے نزدیک اور حصہ ہے اور عیسائیت کے نزدیک اور حصہ ہے۔ اور عیسائیت کے متعلق یہ بھی خیال ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، تو وہ ہر طرف سے ہی مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بھی مشرقی رخ کی طرف جو ہے وہ نشان بناتے ہیں کہ ادھر جو ہے ہم نے رخ کرنا ہے، تو بہرحال وہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، عطاب بر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عطاب بر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پہلے دن جس دن اصطلاحات کا تذکرہ کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ عطاب کا جو لفظ ہے یہ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ پیار بری ڈانٹ کو کہا جاتا ہے، کہ محبت کے ساتھ جو ڈانٹ کی جاتی ہے اس کو عطاب کہتے ہیں۔ یہ اردو والا عطاب نہیں ہے کہ جو سزا کے معنی میں آتا ہے، یہ عربی کا عطاب ہے کہ پیار بری ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے نبی اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ، اچھا جی، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کل اس آیت مبارکہ کا تذکرہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس آیت مبارکہ سے ایک تفسیر بعض مفسرین نے یہ بھی لی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یوں پہچانتے تھے اہل کتاب جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو، ان کو اپنی نبی اکرم کی علامات سے اچھی طرح یقین تھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن صرف ایک تعصب کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے،
تو اس لیے وہ نہیں مانتے۔ تو میں نے یہ ایک تفسیر کل بتلائی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یعرفونہ کی ضمیر ہے تحویل قبلہ کی طرف، کہ یہ جو چیز ہے تحویل قبلہ، اہل کتاب اس چیز کو پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں کہ جتنا کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوتا ہے۔ ان کو 100% پتہ ہے کہ آخری نبی کے اوپر تحویل قبلہ ہونا ہی ہونا تھا، آخری نبی ذو قبلتین ہونا ہی ہونا تھا، تو یہ ان کو 100% پتہ ہے۔ تو یا تو یعرفونہ کی ضمیر جو ہے وہ لوٹتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یوں پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یا پھر اس کی ضمیر لوٹتی ہے تحویل قبلہ کی طرف، کہ قبلہ کو یہ قبلہ کے بدلنے والے معاملے کو یہ اتنا پہچانتے ہیں کہ جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت، وہ البتہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں سے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر جہت کے اوپر ہوا مولیہا، اسی کی طرف منہ پھیرنا ہے، جہاں پر بھی آپ ہو، جس جہت میں بھی ہو تو منہ اسی کی طرف پھیرنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں آگے بڑھو۔ اچھا جی، ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف رخ پھیرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں آگے بڑھو۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یات بکم اللہ جمیعا، اللہ سب کو لے آئے گا اکٹھا کر کے۔ تو ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے کہ جس سمت کی طرف وہ رخ پھیرتا ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے۔ تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے ایک قبلہ مقرر کیا ہے، تو اس کے اوپر اتنا شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، جہاں کہیں تم ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں تو ہو، جہاں کہیں سے تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر لے اپنے چہرے کو۔ پہلے بھی 2 دفعہ حکم آ چکا پھیر لو اپنے چہرے کو، یہ پھر تیسری دفعہ حکم آ گیا، پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اما تعملون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ یہ 4تھی دفعہ حکم ہو گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ یہ 5ویں دفعہ حکم ہو گیا۔ تو 5 دفعہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے، تو بڑی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس سے ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے کو ذکر کیا ہے، اور ایک حکم کو تھوڑی سی آیات کے اندر بار بار جو ہے وہ ذکر کیا ہے، 5 دفعہ اس کو ذکر کیا ہے۔ معاملہ یوں لگتا ہے کہ ان حالات میں، جن حالات میں یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے، ان حالات میں یہ حکم تھا بڑا مشکل، اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل تھا، اسی لیے جو ہے وہ بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ پھر شبہ جو ہے اس کے جواب کے لیے 4 علتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کیوں قبلہ پھیرا جا رہا ہے۔ جو یہود وغیرہ ہیں ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ قبلہ پھیرا جانا ہے۔ یہ اتنی تاکید اور اتنا لمبا چوڑا ذکر جو ہے وہ اس لیے کہ اس موقع پر امکان تھا کہ کئی لوگوں نے بڑی ساری بکواسات کرنی ہے، کہ جیسا کہ بالکل جس وقت تمہید شروع ہوئی ہے
تو سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ما واللہ، کس نے پھیر دیا. تو یہ اس کے اوپر بیوقوفوں نے بڑی باتیں کرنی تھی اور معاملہ بڑا تلخ ہونا تھا، اس لیے اس کو بار بار جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش تو یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، لیکن ان حالات میں شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو مؤخر کرنا چاہتے ہوں، لیکن بہرحال اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے. اللہ نے جب کوئی حکم دینا ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اللہ نے حکم یہاں پر دے دیا اور بڑی تاکید کی. اللہ اللہ، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ علت رابعہ تفصیلی، علت رابعہ تفصیلی، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں سے ظالم ہیں. یہود کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ نبی ذو قبلتین ہونا ہے. ان کی کتابوں میں یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ اس نبی کی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم اس نبی پر نازل ہونا ہے، لیکن اب وہ چھپائیں گے. تو ہم نے جو یہ آپ کو تبدیلی کا حکم دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اگر یہ ہم حکم نہ دیں تو یہودیوں نے کل کو کہنا ہے کہ ہماری کتابوں میں تو پیشین گوئی تھی کہ وہ نبی ذو قبلتین ہوگا، لیکن اس کا قبلہ تو تبدیل کوئی نہیں ہوا، تو یہ تو پھر سچا نبی نہیں ہے معاذ اللہ. تو اس لیے یہ قبلہ کی تحویل ضروری تھی تاکہ یہ بدبخت کل کو باتیں نہ بنائیں. لیکن اب البتہ یہ چیز چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ ان کی مرضی. تو ظالم لوگ جو ہیں تو وہ تو اب بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی حجت بنائیں گے، وہ اب بھی باتیں کریں گے، بکواسات کریں گے. لیکن اصل انہوں نے بکواس تب کرنی تھی کہ اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا. فلا تخشوہم، اے نبی انہوں نے تو بکواسات کرنے ہی ہیں، تو ان سے نہ ڈر اور مجھ سے ڈر. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کروں اور تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تم کو پاکیزہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور کئی وہ باتیں تمہیں بتاتا ہے کہ جو تمہیں پہلے معلوم کوئی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات انہوں نے جو دعا کی تھی اس دعا کا مصداق بن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ گئے. جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفات مانگی تھی تو وہ ساری صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعا آیت نمبر 129 کے اندر گزری ہے. اس کے اندر کیا صفات مانگی گئی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اب یہاں پر بھی کہہ دیا گیا کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہاں پر تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہاں پر بھی ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، وہاں پر تھا ویزکیہم، یہاں پر بھی ہے ویزکیکم. تو جو صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ ساری اس نبی کے اندر موجود ہیں. فَاذْكُرُونِی، پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے شکر گزار ہو جاؤ اور میری ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد لینی اللہ سے ہے
صبر کرو گے اللہ کی مدد آ جائے گی، نماز پڑھو گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو کہ جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ ان کو نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور کوئی نہیں رکھتے۔ شہداء کی زندگی یہاں پر قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہو رہی ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات یہ بھی فرمائی گئی کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران کے اندر اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ کے ایک بات کہی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، یہاں پر سورۃ البقرہ جو ہے یہاں پر یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا، کہنا نہیں، یہاں پر یہ لفظ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اس سے بھی آگے بڑھ کے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو گمان بھی نہیں کرنا۔ وہاں پر تو صرف کہنے کی ممانعت ہوئی، یہاں پر ان کو گمان بھی نہیں کرنا امواتا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، یہ حیات شہداء کے حوالہ سے زیادہ شدید ہوئی، کیونکہ اس میں تو گمان تک کرنا جو ہے اس کی ممانعت ہو گئی۔ سورۃ البقرہ والی جو آیت ہے وہ کم شدید ہے، لیکن جب بحث مناظرہ وغیرہ ہوتا ہے نا، اور ہوتا مسئلہ حیات النبی پر ہے یا حیات الانبیاء پر ہے، پیش یہ حیات شہداء والی آیت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی بطریق اولا زندہ ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، ہم یہ سارا مانتے ہیں، ہم شہید کو بھی زندہ مانتے ہیں، نبی کو بھی بطریق اولا زندہ مانتے ہیں، لیکن مانتے وہ زندگی ہے جو زندگی حقیقت میں ہے، جو زندگی نہیں تو وہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورۃ البقرہ والی آیت اتنی شدید نہیں ان کے حق میں، سورہ آل عمران والی آیت زیادہ شدید ہے، لیکن بحث مناظرہ جب بھی ہوتا ہے نا تو عموماً سورۃ البقرہ والی آیت کو تو زور و شور سے پیش کرتے نظر آئیں گے، سورہ آل عمران والی آیت کو نہیں پیش کرتے، یا اگر پیش کریں گے بھی تو بعد میں کریں گے، پہلے سورۃ البقرہ کی آیت کے اوپر جو ہے نا زیادہ زور دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ آل عمران کے اندر جو ہے نا پول ذرا زیادہ واضح کھل رہا ہے، کھل تو سورۃ البقرہ میں بھی رہا ہے، لیکن سورہ آل عمران کے اندر ذرا واضح طور پر